السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں انسانیت کی تاریخ کے سب سے پہلے جرم کی، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کی کہانی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو حسد، نقصان اور ان اسباق سے بھری ہوئی ہے جو آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ تو آئیے اس گہری کہانی کو سمجھتے ہیں۔ تو آخر وہ کیا وجہ تھی؟ حسد کا ایک چھوٹا سا جذبہ کیسے تاریخ کے پہلے اور سب سے مشہور قتل کا باعث بن گیا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی جڑ ہے، اور آئیے اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں دیکھیں گے۔ ہم بات شروع کریں گے پہلی نسل سے، پھر دیکھیں گے کہ جھگڑا کیسے شروع ہوا، اس جرم کے انجام اور اس سے ملنے والے سبق پر بات کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ ورثہ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ چلیں، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت یعنی پہلے انسانوں کا جو خاندان تھا اس کی ترتیب کیسی تھی، کیونکہ یہ کوئی عام خاندانی نظام نہیں تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ حالات پیدا ہوئے جو آگے چل کر ایک بڑے تنازع کا سبب بنے۔ مطلب یہ کہ حضرت آدم اور حوا کے ہاں جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے وہ جڑواں جوڑوں کی شکل میں ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور یہی وہ منفرد نظام تھا جو آگے چل کر آنے والے اختلاف کی بنیاد بنا۔ تو یہ ہے ہمارے مرکزی کردار، ایک طرف ہے قابیل اور ان کی جڑواں بہن اقلیمہ، اور دوسری طرف ہے حابیل اور ان کی جڑواں بہن جمیلہ۔ ان چاروں کے نام اور ان کا آپس کا رشتہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پوری کہانی انہی کے گرد گھومتی ہے۔ تو پھر آخر جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ بات بگڑی کیسے؟ کہانی کا یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے ایک بہن کی خوبصورتی انجانے میں دنیا کے پہلے بڑے خاندانی جھگڑے کی وجہ بن گئی۔ اصل میں اس وقت کا اصول یہ تھا کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے جڑواں بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت آدم نے تجویز یہ دی کہ قابیل کی شادی حابیل کی جڑواں بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی جڑواں بہن یعنی اقلیمہ سے۔ لیکن قابیل اس بات پر اڑ گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کی اپنی بہن اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی۔ بس یہیں سے حسد کی پہلی چنگاری بھڑکی۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانی صرف اسلامی روایات میں نہیں ملتی۔ قابیل کی بہن کا ذکر آپ کو مختلف تہذیبوں اور مذاہب میں ملے گا، بھلے ہی نام الگ الگ ہوں، جیسے اقلیمہ، کلمانہ یا لوسیہ۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ انسانیت کی ایک مشترکہ یادداشت کا حصہ ہے۔ اور اب کہانی اپنی سب سے نازک موڑ پر آ پہنچتی ہے۔ جب بھائیوں کا جھگڑا حل نہیں ہوا تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا گیا، لیکن اس سے معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید بگڑ گیا۔ تو ہوا یہ کہ پہلے تو بھائیوں میں اختلاف ہوا، پھر فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں گے، جس کی قربانی قبول ہو گئی اسی کی بات مانی جائے گی۔ حابیل جو کہ نیک دل تھا، اس نے اپنا سب سے بہترین جانور پیش کیا، جبکہ قابیل نے اپنی سب سے خراب فصل کا تھوڑا سا حصہ پیش کر دیا، اور نتیجہ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی رد کر دی۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب حسد کی آگ قابو سے باہر ہو گئی۔ اپنی قربانی رد ہوتے دیکھ کر قابیل نے صاف صاف اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ انسانی تاریخ کی پہلی قتل کی دھمکی تھی جو ایک بھائی نے دوسرے کو دی۔ لیکن قابیل کے اس غصے اور دھمکی کے جواب میں حابیل نے کیا کہا؟ ان کا جواب ان کی نیکی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے بڑے سکون سے کہا کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ لیکن اس پرسکون جواب نے قابیل کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ تو جناب، قتل تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کی کہانی ہے شرمندگی کی، پچھتاوے کی، اور ایک بہت ہی عجیب سبق کی جو فطرت نے سکھایا۔ ذرا تصور کریں، تاریخ کا پہلا قاتل اپنے بھائی کی لاش کے پاس کھڑا ہے اور اسے یہ تک نہیں معلوم کہ اس کا کیا کرے۔ تب اللہ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں قابیل کے سامنے لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر جیتنے والے کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو سمجھ آیا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور اسی وقت اس کی زبان سے نکلا، ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قرآن کے مطابق وہ نادمین یعنی شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کا پچھتاوا صرف قتل پر نہیں تھا بلکہ اپنی بے بسی پر بھی تھا۔ لیکن اس اندھیرے اور غم کے بعد ایک نئی امید نے جنم لیا۔ اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو
ایک اور بیٹے کی نعمت سے نوازا جس نے نیکی کے اس سلسلے کو آگے بڑھانا تھا۔ ان کا نام تھا شیث، جس کا مطلب ہی ہے اللہ کا عطیہ۔ گویا وہ حابیل کے جانے کے غم کا ایک الہامی مداوا تھے، اور وہی حضرت آدم کے بعد ان کے جانشین بنے اور نبوت کی ذمہ داری کو سنبھالا۔ اور ان کی نبوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی روایات کے مطابق ان پر 50 صحیفے نازل ہوئے تھے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے جن کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ جاری رہا۔ اچھا، تو اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک پرانا واقعہ نہیں ہے، اس میں آج بھی ہمارے لیے بہت گہرے پیغامات ہیں۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی واقعے کا حوالہ دے کر ایک بہت بڑا اصول بیان کرتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ایک جان کی حرمت اتنی زیادہ ہے۔ تو اس پوری داستان کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلا سبق، حسد ایک ایسی آگ ہے جو سب کچھ جلا دیتی ہے۔ دوسرا، ایک انسان کی جان کی حرمت پوری انسانیت کے برابر ہے۔ تیسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ اور چوتھا، اور شاید سب سے اہم، کہ ہمارے اعمال صرف ہم تک نہیں رہتے، ان کے اثرات آنے والی نسلوں پر بھی پڑتے ہیں۔ تو آخر میں بس یہی ایک سوال رہ جاتا ہے کہ ہزاروں سال پرانی یہ کہانی، حسد اور غصے کی یہ داستان آج کی اس دنیا میں یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔